بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقی قواعد کے آج ہماری نشست نمبر 32 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم اسی قاعدے کو لے کر چلیں گے، قاعدہ نمبر 16، جس کو ہم نے نشست نمبر 31 سے شروع کیا تھا. وہ قاعدہ آپ کے سامنے ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، کہ مشقت جو ہے وہ شریعت میں آسانی کو کھینچ لاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری سہولتیں انسان کو شریعت کی طرف سے ملتی ہیں. اس قاعدے کے کچھ عنوانات ہم نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے رکھ لیے تھے، اور کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی تھی، اور ان میں سے دیگر تعبیرات، یہ عنوان آ گیا تھا آپ کے سامنے. اسی طرح قاعدے کا مفہوم، یہ عنوان بھی مکمل ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد قاعدے کے دلائل، یہ عنوان بھی مکمل ہو گیا تھا. اور الفاظ کی وضاحت کے تحت ہم نے مشقت کی جو 4 نکات تھے وہ ہم نے مکمل کر لیے تھے، کہ مشقت کی تعریف کیا ہے، مشقت کی اقسام اور مراتب کیا ہے، معتبر مشقت کی شرائط کیا ہے، اسباب مشقت اور ان کی سہولتیں کیا ہے. اب ہم لفظ تیسیر کی طرف آتے ہیں، کہ اس لفظ کے تحت کون کون سی باتیں ہیں جو حل طلب ہیں. 3 باتیں ایسی ہیں جو لفظ تیسیر کے تحت سمجھنا ضروری ہے. ایک، تعریف اور متشابہ الفاظ. نمبر 2، تیسیر یا تخفیف کی اقسام. اور نمبر 3، تیسیر یا تخفیف کی صورتیں. جہاں تک تیسیر کی تعریف اور متشابہ الفاظ کی بات ہے، تو تیسیر کا جو لفظ ہے یہ یسر سے نکلا ہے، اور اس کے لغوی معنی آتے ہیں سہولت اور آسانی. اور عسر کی ضد ہے، یہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، ان مع العسر یسرا فسنیسرہ للیسرا. تو اس طرح تیسیر کا لفظ آتا ہے سہولت اور آسانی. تیسیر ہی کی طرح 2 الفاظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں تخفیف. تخفیف خفت سے ہے، ہلکا کرنا، آسانی پیدا کر دینا، یہ بوجھل کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا لفظ ہے ترخیص. ترخیص رخصت سے ہیں، اس کا مطلب آتا ہے سستا ہونا، ارزان ہونا، سہولت والا ہونا. تو بہرحال کسی مشکل اور مشقت والے کام کو عذر کی وجہ سے چھوڑ دینا، آسان کر دینا، یا عذر کی وجہ سے کسی چیز کو جائز قرار دے دینا، یہ رخصت کے معنی میں آتا ہے. یعنی اصل حکم کو چھوڑ دینے یا اس میں مزید سہولت پیدا کرنا، یہ بھی ترخیص یا رخصت کہلاتی ہے. تو بہرحال تیسیر ہو، ترخیص ہو یا تخفیف ہو، تینوں الفاظ قریب قریب ہے. دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے تیسیر یا تخفیف کی اقسام. عمومی طور پر علماء تخفیفات یا تیسیرات کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں تخفیفات اصلیہ، اور دوسری قسم کو کہتے ہیں تخفیفات عارضہ. تخفیفات اصلیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سہولتیں اور آسانیاں جو شریعت نے پوری امت کے لیے جائز قرار دی ہے، اور پوری امت کو وہ سہولتیں اور آسانیاں دی ہے. وہ سہولتیں اور آسانیاں صرف عذر یا عوارض کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، بلکہ ہر شخص کو دی گئی ہے. مثلا قرض کا جائز ہونا، اجارے کا جائز ہونا، سلم کا جائز ہونا، استثناء کا جائز ہونا، مساقات وغیرہ کا جائز ہونا، وغیرہ وغیرہ. اور دوسری قسم ہے تخفیفات عارضہ. تخفیفات عارضہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سہولت ہے جو شریعت نے پوری امت کو بئی معنی نہیں دی کہ ہر شخص بلا عذر اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہاں، کسی کو بھی وہ عذر پیش آیا، کوئی مشقت تکلیف ہو رہی ہے یا عارض پیش آ گیا، جیسے مجنون ہے اس کو جنون کی وجہ سے سہولت دی ہے، بچہ ہے اس کو نابالغ ہونے کی وجہ سے سہولت دی ہے، مرض کی وجہ سے سہولت دی ہے، سفر کی وجہ سے سہولتیں دی ہے، تو ان کو کہتے ہیں تخفیفات عارضہ. تو بہرحال یہ تیسیر یا تخفیف کی 2 قسمیں. اس کے بعد جو تیسرا عنوان ہے وہ ہے تیسیر یا تخفیف کی صورتیں. علماء عمومی طور پر تخفیف یا تیسیر کی 7 صورتیں بیان کرتے ہیں. ایک تخفیف اسقاط اور دوسری ہے تخفیف تنقیص. پہلے ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. تخفیف اسقاط کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے حکم شرعی کو بالکل ساقط کر دے، کہ بھئی آپ یہ عمل آپ پر لازم نہیں ہے، نہ کریں. جیسے عورت ہے، اس کو حیض اور نفاس کے عذر کی وجہ سے اس کے لیے نماز کو بالکل ساقط کر دیا. اسی طرح عورت کے ساتھ اگر محرم نہیں ہے حج پر جانے کے لیے، تو اس پر حج جو ہے اس سے ساقط ہے. اسی طرح اور عورت ہونا خود ایک عذر ہے، مطلب ایک قسم کی ان میں ضعف ہے، کمزوری ہے، اس بنیاد پر ان کا جمعہ اور جہاد اور حج وغیرہ جو ہے وہ بغیر محرم کے ہو تو ساقط کر دیا. بہرحال تو یہ ہے تخفیف اسقاط. دوسری قسم ہے تخفیف تنقیص. تخفیف تنقیص کا مطلب ہوتا ہے کسی سبب، مشقت یا عذر کی وجہ سے عبادت کو بالکلیت و ساقط نہ کیا جائے، لیکن اس میں سہولت کی خاطر کمی کر دینا.
آدھا کر دینا یا تھوڑا کم کر دینا، جیسے سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز کو 2 کر دینا، یہ ہے تخفیفی تنقیص۔ اچھا جی، تیسری اور چوتھی قسم، تیسری قسم کہلاتی ہے تخفیفی ابدال اور چوتھی قسم ہے تخفیفی تقدیم۔ تخفیفی ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدل لینا، یعنی عذر کی وجہ سے کسی مشکل حکم کو آسان حکم کے ساتھ بدل دینا۔ ایک حکم میں انسان کو عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، مشکل ہے، تو اس کو سہولت دے دینا اور اس کو آسان حکم دے دینا، بدل دینا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ مرض کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو شریعت نے پانی کو بدل کر تیمم میں کا حکم دے دیا کہ تیمم کر لے۔ اسی طرح عذر کی حالت میں اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے۔ یا کوئی شخص ہے شیخ فانی ہے بالکل، اور اس کو مرنے تک امید ہی نہیں ہے ٹھیک ہونے کی، اتنا کمزور ہے، تو وہ روزوں کے بجائے فدیہ دے سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کو کہتا ہے تخفیفی ابدال، کہ اصل حکم کو بدل کر کوئی اور حکم دے دینا سہولت کی خاطر۔ چوتھی قسم ہے تخفیفی تقدیم۔ تخفیفی تقدیم کا مطلب ہوتا ہے کہ سہولت کی خاطر کسی عبادت کو وقت سے پہلے اجازت دے دینا، کہ آپ اس کو وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہو تاکہ بعد میں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ مثال کے طور پر کہ زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ آپ سال مکمل ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، سال کے آخر میں پھر اس کا وہ کر لیں۔ صدقہ فطر ہے وہ آپ وقت سے پہلے دے سکتے ہیں۔ عرفات کے اندر حج کے موقع پر ظہر اور عصر دونوں کی نماز ظہر کے وقت پڑھی جا سکتی ہے، یعنی عصر کو پہلے کرتے، تو یہ بھی شریعت نے سہولتیں دی ہے اور اس کو کہتے ہیں تخفیفی تقدیم۔ نمبر 5 اور 6، نمبر 5 ہے تخفیفی تاخیر اور نمبر 6 ہے تخفیفی ترخیص۔ تخفیف تاخیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آسانی اور سہولت کے لیے کسی حکم شرعی کو وقت مقررہ سے مؤخر کرنے کی اجازت دے دینا، کہ ٹھیک ہے آپ تاخیر کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے مریض کو اجازت دے دینا کہ آپ روزے چھوڑ کے بعد میں رکھ لیں، مسافر کو اجازت دے دینا کہ آپ سفر میں جو روزے آئیں گے وہ چھوڑ کے بعد میں رکھ لیں، یا حج کے موقع پر مزدلفہ میں مغرب کی نماز مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تخفیفی تاخیر۔ نمبر 6 پہ ہے تخفیفی ترخیص۔ تخفیفی ترخیص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی رخصت دے دینا، اجازت دے دینا، مطلب حرام چیز ہے اور وہ سے تو حرام ہے، لیکن آپ کو بعض اوقات سہولت اور آسانی کے لیے کسی عذر کی بنیاد پر آپ کے لیے وہ حلال قرار دی گئی، جائز قرار دی گئی۔ مثال کے طور پر جان جانے کا خطرہ ہو تو مطلب پیاس سے، تو وہاں شراب پینے کی اجازت ہے اگر پانی نہیں ہے، یا بھوک سے اگر مرنے کا اندیشہ ہے تو وہاں پر جو ہے مردار ہے صرف اور کوئی چیز نہیں ہے، تو مردار یا خنزیر کھانے کی اجازت ہے، تو اس کو کہتے ہیں تخفیفی ترخیص۔ اس کے بعد آخری قسم ہے تخفیفی تغییر۔ تخفیفی تغییر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شرعی حکم کے اندر تبدیلی کر دینا، چینجنگ کر دینا، یعنی اس کی حالت کو بدل دینا، اس میں تغیر و تبدل کر دینا سہولت کی خاطر، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ مشقت نہ ہو اور تکلیف نہ ہو۔ سہولت کی خاطر اصل حکم کو بدل کر یعنی اس میں تھوڑی